الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اس دنیا میں سعادت پانے کی عظیم چابی آج کی اصطلاح میں، آج کے محاورہ میں ماسٹر کی اپنے رب کو پہچاننے میں، اگر میں کہنے والا نہ پارا اور سننے والے حضرات و خواتین اپنے رب کو پہچان لے، عرش والا رب گواہ ہے، امید ہے اور کبھی امید ہے کہ کہنے اور سننے والوں کی زندگی کے نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں خیر کا انقلاب آ جائے۔ اس بات کی مزید تاکید اللہ کرے کہ میری بات صرف ٹھیک ہو، آپ قرآن کریم کا کوئی صفحہ کھولیے بلکہ کوئی آیت شریفہ تلاوت کیجیے۔ کیا کوئی آیت کریمہ رب ذوالجلال کی صفت یا صفات سے خالی ہے؟ چوائس اب ہے، کرم بیٹا۔ میرے علم کے مطابق کوئی آیت کریمہ اگر ہو تو مجھے بتلا دیجیے رب ذوالجلال کی صفت سے خالی شاید نہ، کیوں اللہ بہتر جانے، لیکن شاید ایک سبب یہ ہو کہ دنیا والے اگر اپنے رب کو پہچان لیں خیر کی بہار آ جائے، شر کا نام و نشان مٹ جائے۔ آج کے سبق میں قرآن کریم کا جو قصہ پڑھا جا رہا ہے، سورہ یوسف علیہ السلام، آیت شریفہ نمبر 21، التجا ہے حضرات خواتین گھر پلٹ کر آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ضرور دیکھیں، اور ٹوٹی پھوٹی بات مجھ ناکارے سے بھی سن لیجیے۔ ارشاد تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اللہ تعالی اپنے معاملے پر غالب ہے، جو چاہیں سو کریں، ان کے اوپر کوئی نہیں، اور وہ سب کے اوپر ہے۔ کیا ہوگا؟ جو وہ چاہیں گے، جو وہ نہ چاہیں، ساری کائنات مل جائے نہ ہوگا۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا میں آپ نے اس پہ غور کیا ہے خانشاہ جی؟ کیا میں آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کیا میں آپ نے اس کو مانا ہے؟ قرآن کریم رب ذوالجلال کی اس صفت کے دلائل و شواہد سے لبریز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اس نے کیا چاہا؟ رب ذوالجلال نے کیا چاہا؟ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جگانا دور کی بات، ان کے جسم کا ایک بال بھی جگا سکے۔ کس کی بات چلی اور کون ذلیل و خوار ہوا؟ فرعون اپنے خیال میں اتنا طاقتور کہ بدبخت نے بکنا شروع کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ کون سا رب؟ جو سب سے بلند و بالا ہے۔
اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کتنے کمزور، شیر خوار بچہ لے، ماں کا دودھ پیتا بچہ لے اور ذبح کر دے۔ واللہ غالب علی امرہ، کیا ہوا؟ فرعون اور اس کا طاقتور لشکر پانی میں غرق ہوا، اور اسی پانی میں ان کے پڑوس میں کمزور ترین لوگ عافیت اور سلامتی سے پار ہو گئے۔ کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ تھا فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنا ہے، کمزوروں کو نجات دی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ نے کیا چاہا؟ وہ چاہتے تھے کہ ہجرت کر کے صحیح سالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ جائیں، لیکن ان کا چاہنا غالب ہوا یا عرش والے رب کی مشیت غالب ہوئی۔ غزوہ بدر میں مکہ والوں نے کیا چاہا، احد میں کیا چاہا، احزاب میں کیا ارادے لے کے آئے، کیا ہوا؟ وہ ہوا جو رب نے چاہا۔ آج کورونا نامہ جو مصیبت آئی ہے وہ کیا کچھ اپنے اندر ہمارے لیے نصیحتیں نہیں رکھتے۔ ہوائی جہازوں کی سروس بند ہے، ٹرینیں بند ہیں، اور کیا کچھ بند ہے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کروڑوں کا، اربوں کا، اللہ جانے کہ نقصان کہاں تک ہے۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ واللہ غالب علی امرہ۔ حضرات خواتین، اللہ کے لیے غور کریں، جب کائنات میں غالب حکم الہی ہے تو میں آپ دوستی ان سے رکھیں یا کسی اور سے؟ کس کے لیے میں آپ حضرات خواتین ان کی نافرمانی کروں؟ کہیں بیگم کا نام ہے، کہیں خامن کا نام ہے، کہیں رشتہ داروں کا نام ہے، کہیں کولیگ کا نام ہے، کہیں دوستوں کا نام ہے، کہیں برادری کا نام ہے، کس کا نام لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں جن کا حکم سب پر غالب ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ دانش مندی کیا ہے؟ ان سے اپنا تعلق جوڑیں جن کا حکم سب پر غالب ہے، اور جب ان سے اپنا تعلق جوڑیں گے دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ دنیا میں بھی اطمینان و سکون پائیں گے اور آخرت میں بھی سرفراز و سربلند ہوں گے۔ آئیے اس مبارک رات میں، اس مبارک گھڑی میں اللہ کے لیے تراویح کی نماز کے دوران وقفے میں اللہ سے یہ عہد کر کے جائے، یا اللہ جو ہو چکا وہ واپس۔ اے اللہ کہنے اور سننے والوں نے، ہم نے جو بت کہہ رہا ہوں، ہم نے جو بت اپنے دل میں چھپا رکھے فلاں اے اللہ وہ آج توڑ دے۔ ہماری زندگی کا شعار ایک ہو، ماٹو ایک ہو، اصول ایک ہو، پرنسپل ایک ہو، جن کا حکم سب پر غالب ہے، ہم ان کے غلام ہیں اور ان کی غلامی میں جینا ہے اور ان کی غلامی میں مرنا ہے۔ یا اللہ مجھے آپ کو اس عقیدہ پر لے جا اور اس کے مطابق زندگی کا نقشہ ہمارا بنا دے، اور اس عقیدہ کی جو برکات ہیں اے مولا کریم، مرنے سے پہلے
وہ ہمیں دکھا دے، اور آخرت میں بھی اس عقیدہ کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ وآخر دعوانا